یہ عرس قائدین بھی ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کی شان خاتمیت کے تذکرے کی محفل بھی ہے، اور بڑی بات یہ کہ آقائے کائنات کے والدین کریمین کے شان اور عزت اور عظمت کی محفل بھی ہے۔ کتنی نسبتیں جمع ہو گئیں، ہم فقیروں کے لیے تو ایک ہی نسبت کافی ہے، اور ہم ہیں نسبتوں والے۔ یہ نسبت ہمیں یہاں بھی نفع دے گی اور اگلے جہان میں بھی نسبت نفع دے گی، کہ جو اللہ کے پیاروں سے نسبت جوڑتے ہیں وہ ادنا بھی اعلیٰ بنا دیے جاتے ہیں، وہ نکمے بھی کار آمد بنا دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پاک کلام مقدس سے جو آیے کریمہ اس عاجز ناچیز نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، رب کائنات اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے کہ ساری انسان ذات کے لیے جتنے بھی بشر ہیں، جتنی بھی انسان ذات ہے، اس سب کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ ہم نے آپ کو اس شان سے بھیجا ہے، اس مقام پر بھیجا ہے کہ ساری انسان ذات کے لیے کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس شان سے بھیجا ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ جو فرما بردار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو احکام کو ماننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کو تو آپ جنت کی خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور جو نافرمان ہیں، جو احکام سے حکم عدولی کرنے والے ہیں، ان کو آپ ڈر سنانے والے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے ڈر سنانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور سب انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس آیے کریمہ میں پچھلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کس چیز کا انہیں علم نہیں ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیں، اگر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان موجود ہیں، ہوں گے قیامت تک، یہ سارے انسان ہیں، یہ انسانیت میں داخل ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیبہ، ہم نے سب انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک آپ کا یہ اسٹیٹس، آپ کا یہ مقام، آپ کا بشیر و نذیر ہونا صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف عجم والوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ والوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی جو بھی نوع بشریت ہے
ہے آپ سب کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے جو رب کائنات نے فرمایا، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کیا نکتہ ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس نکتے کو نہیں جانتے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ قیامت تک آپ ہی نبی ہیں، آپ کی ہی نبوت قائم اور دائم ہے۔ اگر کوئی اور نبی آئے، اگر کوئی اور پیغمبر آئے، تو اس کے سامنے جو انسان ہوں گے ان کے لیے تو بشیر وہ ہوگا، ان کے لیے تو نذیر وہ ہوگا جو دوسرا نبی ہوگا۔ پھر تو حضور ساری انسان ذات کے لیے بشیر و نذیر نہیں ہوئے، کیونکہ کچھ کے لیے تو حضور ہوئے اور کچھ کے لیے وہ جو دوسرا نبی آیا ہے وہ بشیر و نذیر بن جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ہی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی حیات ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے کہ قرآن نے کیسا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ساری انسان ذات کے لیے کافۃ للناس، کافہ کہتے ہیں ساری انسان ذات، عربی ہیں، اجمی ہیں، گورے ہیں، چٹے ہیں، کالے ہیں، کس بھی رنگ و نسل کے ہیں، آپ سب کے لیے ہم نے آپ کو ہی بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بفرض محال اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ان کے لیے تو وہ نبی بشیر و نذیر ہوگا۔ پھر تو یہ قرآن کا ادعا، یہ قرآن کا فرمان کہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ کافہ نہیں رہے گا، سب انسان ذات کے لیے حضور نبی نہیں رہیں گے، کیونکہ کچھ کے لیے کوئی اور نبی ہو جائے گا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ قیامت تک کوئی اور نبی نہ آیا نہ آئے گا، سب انسانوں کا نبی، سب انسانوں کا ہادی، رہبر، بشیر و نذیر اگر ہے تو وہ مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 158 میں رب کائنات نے فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، فرمان تو میرا ہے لیکن زبان آپ کی ہو، آپ فرما دیجئے کیا؟ یا ایھا الناس، اے انسانو، اے بنی نوع انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تم سب کے لیے۔ جو انسان ہو، خطاب ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، جو انسان ہے ان کے لیے تو نبی ہے مدینے والے۔ اگر کوئی قادیان سے کھڑا ہو جائے اور اس کو کوئی ماننے والا بھی ہو جائے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، وہ جانور ہے انسانوں کی صورت میں۔ اس کو آپ گدھا کہہ سکتے ہیں، اس کو خچر کہہ سکتے ہیں، گھوڑا کہہ سکتے ہیں، وہ جانور ہو سکتا ہے، ان
کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی مانند ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر انسان ہوتے تو کسی اور کو نبی نہ مانتے، انسانوں کے لیے تو نبی یہ ہیں جو وہ مدینے والے۔ جو انسان ہے، بولو سبحان اللہ، جو انسان ہے ان کے لیے تو یہ نبی ہیں۔ جو انسان نما جانور ہیں ان کے لیے وہ اپنا کوئی نبی مانتے پھریں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اے انسانو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے، سب کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نبی ہے کہ سب کے لیے۔ اور قرآن میں ایک جگہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو نبی جس قوم کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اس کو بھیجتا ہے۔ اب میرے نبی اردو والوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے اگر اردو بولنے والا کوئی اگر سرکار کو خواب میں دیکھتا ہے نا تو اس کے ساتھ حضور عربی نہیں بولتے، اس کے ساتھ اردو بولتے ہیں۔ کوئی سرائکی بولنے والا ہے، وہ اگر میرے نبی کا دیدار کرتا ہے تو وہ اپنی زبان میں حضور کو پکارتا ہے، حضور اس کی زبان میں اس سے بولتے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے، مواجہ شریف پہ جائیں، وہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عربی، کوئی سربی، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی پختون، کوئی بلوچ، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں بول رہا ہے۔ سننے والا سب کو سنتا ہے، سمجھنے والا سب کی سمجھ رہا ہے۔ تیرے عربی ترکی تازی سے ایک کھندڑا مندڑا میں بھی صحیح، تیرے عربی ترکی تازی سے ایک کھندڑا مندڑا میں بھی صحیح، تیرے شیران دے گل سنگل نے ایک گندڑا مندڑا میں، تیرے باغ بہار تے باشے سے ایک خار تے کنڈڑا میں، تیرے باغ بہار تے باشے سے ایک خار تے کنڈڑا میں۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی اور مخدوم محمد مراد شیخ الاسلام محمد مراد سیوستانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ سندھ سے ایک وفد مدینہ منورہ گیا، حضور کی زیارت کے لیے سندھیوں کا ایک وفد گیا، تو میرے آقا نے ان کو جب خطاب کیا تو حضور نے سندھی میں بات کی۔ ایک وفد افریقہ سے آیا، ان کے ساتھ حضور نے بات کی تو افریقی زبان میں بات کی۔ آپ سمجھے؟ سبحان اللہ، جو جس زبان میں بولتا ہے میرے آقا ان کی زبان سنتے ہیں اور اس کو اسی زبان میں جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانو میں تم ساری انسان ذات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو میرے آقا سب کی جانتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کی مانتے ہیں اور سب پہ نظر کرم بھی کرتے ہیں۔ یہی شان ختم نبوت ہے کہ اب قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی ان سب کے لیے اگر بشیر و نذیر ہیں، نبی رحمہ ہیں، برکتوں اور رحمتوں کی
بارش برسانے والے اگر نبی ہیں تو یہی مدینے والے آقا۔ اب قیامت تک کوئی نبی جو نبوت کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ باطل ہے، اور نبی تو وہ ہے جس کو اللہ نے تاج نبوت اور تاج ختم نبوت پہنایا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں، میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا انا آخر الانبیاء، میں سب نبیوں کا آخری نبی میں ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم ساری امتوں میں سے آخری امت تم ہو۔ اب نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی نبی کی اور امت آئے گی، امت بھی تم آخری ہو اور تمہارا نبی بھی آخری نبی آ چکا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، ساری عزتوں والے، عظمتوں والے، شان والے، لیکن ان کے کمالات، ان کے جمال، ان کی خوبیاں، ان کی خصلتیں جب یکجا ہوئیں تو اس شخصیت کا نام ہوا محمد الرسول۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جانیوں بولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جانیوں بولن دی، کی خزینے دی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دساں گل کی خزینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے، خیرات مدینے، ساری دنیا کھاندی ہے، خیرات مدینے۔ کوئی ساویاں جو دریا مکھڑا اکھیں ڈاڈیاں ہو جریاں، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ امام احمد اپنے مسند میں روایت لائے، یہ روایت مسند البزار میں ہے، یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت ابی قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قام فی الناس فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کٹھے تھے،
اور میرے آقا خطبہ دینے کے لیے جلوہ گر ہوئے اور صحابہ کی مشتاق نظریں میرے آقا کے مکھڑے پر تھی. سبحان اللہ. ان آنکھوں پہ قربان جائیے جو صبح شام میرے آقا کا جلوہ دیکھتے. سبحان اللہ. یہ آنکھیں کتنی خوش نصیب تھیں. الصباح کے مردماں بکاروبار روند بلا کشان محبت بکوے یار روند. صبح سویرے کوئی دکان پہ جائے, کوئی دفتر میں جائے, کوئی اسکول میں جائے, کوئی کاروبار پر جائے, اور صحابہ نکلے تو رخ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں. سبحان اللہ. جب صحابہ کہتے ہیں حضور کو دیکھتے تھے تو ہماری بھوک پیاس اتر جاتی تھی, ہم آپ کو اپنے آپ کو شکم سیر پاتے تھے حضور کا دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ما احسنک ما اکملک ما اجملک. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, مشتاق تکیاں کتھے جالڑیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں حضور کے مکھڑے پر تھیں اور کام فینا خطیبہ. حضور ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے. پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. سنو لوگو, نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے, نہ تمہارے بعد کوئی امت ہونے والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے واضح الفاظ ہیں, کتنے میرے آقا نے امت کو باخبر کر دیا, کتنے کھلے الفاظ کے اندر, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جھوٹے پیدا ہوں گے, دجال اور کذاب قادیانی ملعون جیسے پیدا ہوں گے جو نبوت کی جھوٹی دعویٰ کریں گے. میرے آقا نے کتنے واشگاف الفاظ میں فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, ولا امت بعدکم, تمہارے بعد کوئی امت ہونے والی نہیں ہے. ہم ہی آخری نبی ہیں اور تم ہی آخری امت. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. اب ایک اور حدیث سنیے. حضرت فاطمہ بنت قیس روایت فرماتی ہیں, سیدھا آواز کرو, سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے. وہ پہلی روایت تھی ایک صحابی سے, حضرت ابی قتیلہ سے, اور یہ روایت ایک صحابیہ سے, کیونکہ عورتیں بھی حضور کے خطبہ سننے کے لیے, حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتی تھی. وہ صحابیہ
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جمعے کا دن ہے، میرے آقا ممبر پر جلوہ گر ہوئے، صعد المنبر، میرے آقا اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ ممبر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ممبری علی حوضی، میرا یہ ممبر میرے حوض کوثر پر کھڑا ہے۔ حوض کوثر تو جنت میں ہے نا، نہر کوثر تو جنت میں ہے، یہ ممبر تو مدینہ میں ہے۔ حضور فرماتے ممبری علی حوضی، میرا یہ ممبر تم تو دیکھتے ہو مدینے میں کھڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ جنت میں ہے، کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یوں نہ سمجھیے کہ یہ سعودی عربیہ کی زمین ہے، یوں نہ کہیے کہ یہ حجاز مقدس کی زمین ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق بڑی دیر کے بعد گھر پہ تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت آج بڑی دیر کی ہے، اتنی دیر کہاں رہے؟ آپ نے فرمایا میں جنت کے باغوں میں بیٹھا تھا۔ تو گھر والے حیرت سے پوچھنے لگے کہ جنت کے باغ میں آپ جنت میں تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جنت میں تھا۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ زمین کا ٹکڑا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، میں عمر آج اس جنت کے باغیچے میں بیٹھا تھا۔ کیا آپ کا بھی دل کرتا ہے نا؟ بولو، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ جنت کا مزہ لینا چاہتے ہیں نا؟ جنت باغ میں جائے گا تو میوے بھی ملتے ہیں نا؟ باغ کے اندر تو پھر صرف ایسے نہیں جاتے، باغ کے اندر میوے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، کلیاں بھی کھلتی ہیں، خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم جو اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، اہل باطن ہیں، وہ جب روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچتے ہیں ان کو جنت کی چیزوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا تھا، اپنا واقعہ اب سناتا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھا تھا تو تراویح نماز ختم ہوئی، میں باہر نکلا، وضو کیا، تازہ وضو کر کے واپس لوٹا۔ جب دروازے پر اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک بندے نے پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی مجھے دی اور چلتا بنا۔ میں نے کھولی نہیں، میں لے کے آیا۔ میرے ساتھ ایک پٹھان تھا مردان کا، وہ بھی میرے ساتھ میرے قریب میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں جب وہاں اپنے معتکف پر پہنچا، اس جگہ پر جہاں بیٹھا تھا، اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ایک پلاسٹک کی ڈبیا تھی۔ میں نے اس کو کھولا، اس میں کوئی کھانے کی چیز تھی۔ میں اللہ کے گھر میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں نے اتنی لذیذ چیز زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ جب میرا ساتھی جو تھا نا وہ پٹھان، اس کو بھی میں نے شامل کر لیا کہ بھائی آؤ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اس نے کھایا، اب وہ تو جو چیز تھی وہ تو کھا گئے، لیکن اس پلاسٹک کی ڈبیا کو پٹھان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا اس کو بھی کھاؤ گے کیا؟ پلاسٹک کو بھی کھاؤ گے کیا؟ کہ بلا خوش آمدید، خوش آمدید۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس پٹھان سے، میں نے پوچھا کہ یہ چیز جو تم نے کھائی ہے یہ کیا چیز تھی، نام کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس کا نام معلوم نہیں، آپ بتاؤ آپ کو معلوم۔ میں نے کہا مجھے بھی قسم ہے، میں نے زندگی میں ایسی چیز کھائی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں۔
تو اس پٹھان نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جنت کا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضور اپنی مہمانوں کی خود میزبانی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جنت کا کھانا ہو۔ میں بھی 22 ملک گھوما ہوں، دنیا کی روٹی لنگر کھائے ہیں، لیکن ایسا کھانا میں نے زندگی میں چکھا بھی نہیں جتنا وہ لذیذ تھا۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا کہ میرا مدینہ جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے، تو جنت کے باغوں میں جو جائے گا تو اس کو عجیب و غریب کھانے بھی تو دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میرے آقا اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا ممبر تم سمجھتے ہو مدینہ میں ہے، یہ حوض کوثر پر ممبر کھڑا ہے۔ پھر میرے آقا سعید الممبر، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی صفت اور ثنا بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اتقوا الدجال وعظم فتنتہ، سنو میں تمہیں ڈراتا ہوں دجال سے، وہ دجال، وہ فریب کار دجال آنے والا ہے جس کا فتنہ سارے فتنوں سے بڑا ہوگا۔ ایسا فتنہ کبھی نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا۔ اس انسان ذات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، کسی بھی نبی کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی امت کو ڈراتا گیا کہ دجال آنے والا ہے، باخبر رہنا۔ تو سنو، ہر نبی آیا اپنا ٹینیور پورا کر کے اللہ کی طرف چلا گیا، دجال ظاہر نہیں ہوا۔ اب میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور کسی نبی کی امت میں دجال نہیں ظاہر ہوا تو لا محالہ وہ میری امت میں ظاہر ہوگا۔ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال ظاہر ہوا تو پوری امت کے طرف سے میں اکیلا اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، پوری امت کی طرف سے میں ایک ہی دجال کو مارنے کے لیے کافی ہوں۔ اگر میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہو تو سن لیجئے، دجال کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے گا۔ میرے غلاموں، میری سنت، میرے شریعت پہ قائم اور دائم رہیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، انہو لا نبی بعدی ولا امتن بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، میں نے اپنے مدینے کو حرم بنا دیا ہے، جس طرح ابراہیم خلیل نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں نے اپنے مدینے کو حرم بنا دیا ہے۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ روئے زمین میں جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، لیکن وہ جب مدینے میں آئے گا، الا انقا بالمدینۃ ملائکۃ یحرسونہا، مدینے کے ہر گھاٹ پر فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کو میرے مدینے میں آنے نہیں دیں گے۔ دجال کے پلید قدم میرے مدینے میں نہیں آئیں گے، تو کچھ اس وقت منافق ہوں گے جو میرے مدینے میں بیٹھے ہوں گے، اس وقت مدینے میں زلزلہ آئے گا، مدینے کی زمین ہلنے لگے گی، تو جو منافق ہوں گے وہ بھاگ کھڑے ہوں گے، میرے مدینے سے نکلیں گے اور جا کر دجال سے ملیں گے، اور میرا مدینہ اس دن صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ بھر جائے گا۔
ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا. جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف دوڑتے آتا ہے اس طرح ایمان دنیا سے دوڑتا بھاگتا میرے مدینے میں آ جائے گا. میرا مدینہ وہ یوم الخلاص ہوگا, منافق نکل جائیں گے اور میرا مدینہ ایمان والوں سے بھر جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ سن لیجئے, وہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے, لیکن اس دجال کے آنے سے پہلے 75 اور بھی دجال آئیں گے. 75 دجال. دوسری روایت میں 30 دجال. 30 دجال دوسرے بھی ہوں گے. دجال کا معنی ہے دھوکہ دینے والا, فتنہ باز آدمی. تو میرے دوستو, آقا نے فرمایا کہ سنو کہ میرے بعد اس دجال سے پہلے 30 ایسے دجال ہوں گے جن میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کہلائے گا. وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن سن لیجئے, آگاہ ہو جائیے, میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. 3 مرتبہ فرمایا لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میرے دوستو, اتنی واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی کسی قادیانی کے پیچھے لگ جاتا ہے, کوئی کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے, تو اس کی شومیے قسمت کہیے. اس کو شیطان اور دجال نے گمراہ کر دیا, اس کے آنکھوں پر پٹی آ گئی, وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا. مسلمانوں, مومنوں, باخبر رہیے کہ میرے نبی, میرے آقا آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. صلی اللہ علیہ یا محبت سے صلی اللہ علیہ یا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا ان لی عند ربی 10 اسماء. اللہ کے پاس میرے 10 خاص نام ہیں. یوں تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور کے 4000 اسماء ہیں. حضور کے کتنے نام ہیں؟ بولو کتنے نام ہیں؟ 4000 نام ہیں میرے آقا کے. لیکن ان 4000 ناموں میں سے 10 نام ہیں جو اللہ نے پسند کیے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے 10 نام ہیں جو اللہ نے مجھ پر رکھے. سبحان اللہ. آپ پر نام آپ کے باپ نے رکھا ہوگا, آپ کی ماں نے رکھا ہوگا, کسی کا نام اس کی دادی رکھتی ہے, کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے. میرے آقا فرماتے میرے 10 نام ہیں جو میرے رب نے مجھ پر رکھے. یا رسول اللہ وہ کون سے 10 نام ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد و انا احمد. میرا پہلا نام محمد ہے, دوسرا نام احمد ہے, وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. میرا تیسرا نام ماہی ہے. ماہی کی معنی مٹانے والا. میں کفر کو مٹانے آیا, گمراہی کو مٹانے کے لیے آیا, بری رسموں کو مٹانے کے لیے آیا. تو میرا یہ نام ماہی ہے جو میرے رب نے مجھ پر یہ نام رکھا. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي أَحَدٌ. میرا
چوتھا نام عاقب ہے. عاقب کی معنی ہے سب سے آخر میں آنے والا. سن لیجئے کہ آدم سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اس سلسلے کو عاقب بن کر میں آیا ہوں. میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ مَعِي عَلَىٰ قَدَمِي. میرا ایک نام حاشر ہے. حاشر کسے کہتے ہیں؟ جس کے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے. جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے اپنی مزار سے اٹھنے والا میں ہوں گا. میرے پیچھے انبیاء، اولیاء، صلحاء، بادشاہ، وکیل، وزیر، دنیا کی مخلوق میرے پیچھے اٹھے گی. سب سے پہلے اٹھنے والا وہ حاشر اگر ہے تو محمد مصطفیٰ. اور میرے آقا نے فرمایا سنو انا رسول الرحمہ، میں رحمت والا رسول ہوں. یہ میرا نام رحمت والا نام میرے رب نے میرا یہ نام رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے پیارے نام ہیں، کتنے میٹھے نام ہیں، کتنے ذو معنی نام ہیں، کتنے کثیر المعانی یہ نام ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے نام رکھے ہیں. وہ رحمت کا نبی بن کر آیا. اپنوں کے لیے رحمت، پرائیوں کے لیے رحمت، ماننے والوں کے لیے تو رحمت، جو نہ ماننے والے ان کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے. وَرَسُولُ التَّوْبَةِ، میں توبہ والا رسول بن کر آیا ہوں. گنہگاروں کو میرے در پہ توبہ قبول ہوتی ہے. کتنے بھی گنہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گنوا دینے والے ہوں، جو میرے در پہ آتے ہیں ان کی توبہ قبول کر دی جاتی ہے. آؤ بھی گنہگارو پہنچو بھی مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی. کچھ اشک ندامت کے، کچھ ہار درودوں کے، کچھ اشک ندامت کے، کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں. لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں، لجپال محمد کی. میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا الْمُقَفِّي قَدَيْتُ النَّبِيِّينَ عَامًا. سن لو میرا ایک نام مقفی ہے. مقفی اس کو کہتے ہیں جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے، جس کے بعد اور کوئی نبی آئے ہی نہ، اس کو مقفی کہتے ہیں. تو لوگوں سن لو، یہ میرا نام میرے ابا نے نہیں رکھا، میری امی نے یہ میرا نام نہیں رکھا، میرے دادا جان عبد المطلب نے میرا یہ نام نہیں رکھا. یہ
کہ میرا نام میرے رب نے رکھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی سب نبیوں کے آخری نبی. اور آخر میں فرمایا وَأَنَا قَسِّمٌ وَالْقَسْمُ الْقَامِلُ. ایک میرا نام ہے قسم، قاف قلم کے ساتھ اور سا کے ساتھ قسم. قسم کہتے ہیں کامل، اکمل، جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. وہ ذات اگر کامل اکمل ذات جس کو نام ہی کامل قسم دے دیا گیا، وہ نام اللہ نے دیا، وہ قسم ہیں تو میرے آقا ہیں جن میں کوئی عیب نہیں. جس کو اللہ نے بے عیب بنایا، اب کوئی اس ذات میں عیب دیکھے تو اصل میں عیب اس میں اپنے وجود میں ہے. وہ خود گندا ہے، وہ خود غلیظ ہے، وہ خود عیب والا ہے. میرے آقا کی ذات میں عیب نہیں، حضور کی صفات میں عیب نہیں، حضور کے گھرانے میں عیب نہیں، میرے آقا کے آبا و اجداد میں کوئی عیب. اب کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کے گھرانے پہ اعتراض کر رہے ہیں، حضور کے والدین کریمین پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن سن لو، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت، اہل محبت، اہل عشق والوں کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے کہ میرے آقا کے گھرانے میں کوئی عیب نہیں. میرے آقا کے ابا جیسا کسی کا ابا نہیں، حضور کے امی جان جیسی کسی کی امی نہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا لما اراد الجلیل جل جلالہ ان ينقل نورا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرک فی قلب عبداللہ ابن عبد المطلب ان یتزوج. جب اللہ نے چاہا کہ نور محمدی دنیا میں جلوہ گر ہو تو اللہ نے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے من میں شادی کا شوق ڈال دیا. وہ اپنے بابا جان کے پاس حضرت عبداللہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے بابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیسی عورت ہو، کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ذات حسن و جمال، جو حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال ہو، و قد و اعتدال، جس کا قد، جس کا حسن اور جمال اعتدال میں ہو، جو پورے عرب میں سب سے زیادہ حسین ہو، کمال والی ہو، بہائن و کمال و حسب و نسب آل، جو حسب اور نسب میں سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عزت والی، عفت والی، شرافت والی عورت ہو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹے ان خوبیوں کو جو تو بیان کر رہا ہے وہ تو پورے عرب میں ایک ہی عورت ہے جس میں یہی خوبیاں ہیں جو تو بیان کر رہا ہے. اس عورت کا نام ہے آمنہ بنت وہب. مقام اعلیٰ بلند بالا امڑ نبی جی شان واری. مقام اعلیٰ بلند بالا امڑ نبی جی شان واری. جہیں جھولیے میں نبی نپایو
نبی جی آشان کنجوں خدا جوں چہیں جے ہتھ میں اوہو محمد امڑ جی ہنج میں ہائے ہائے جس محمد عربی کے ہاتھوں میں جہانوں کے خزانے تھما دیے گئے اوتیت بمفاتیح السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا کر دی جس کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں وہ محمد عربی جس گود میں پل رہا ہے قربان جائیے اس گود کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے کنجوں خدا جوں جہیں جہت میں اوہو محمد امڑ جہنج میں لگائے سینے حلی مدینے لگائے قسم سنوری جہان واری مقام اعلیٰ بلند بالا امڑے نبی جی آشان واری جب شادی ہو گئی حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی جب شادی ہو گئی وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی جمعے کی رات تھی جب حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی شادی ہوئی ایک بستر پہ کٹھے ہوئے وہ رات تھی مرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات مشرق کے جانور بھاگتے مغرب طرف جا رہے تھے مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے جاتے تھے جب آپس میں ملتے تو گردن ملا کے کہتے مبارک ہو محمد آنے والا ہے پرندے فضاؤں میں اڑنے والے مشرق کے پرندے اڑتے مغرب کی طرف مغرب کے پرندے اڑتے مشرق کی طرف اپنی چونچے ملا کر پر ملا کر کہتے مبارک ہو محمد عربی آنے والا ہے سبحان اللہ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا جو سمندروں کی مخلوق تھی وہ مچھلیاں وہ سمندر میں رہنے والے جانور وہ بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ محمد عربی آنے والا ہے اب سوال تو یہ ہے نا ان جانوروں کو کیسے پتا چلا کہ حضور آنے والے ہیں اس سمندر کے مچھلیوں کو کیسے پتا چلا کہ حضور آنے والے ہیں لوگ تو کہتے ہیں علم غیب اللہ کو ہے نا اور کسی کے پاس نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں جسے اللہ علم دے اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے سبحان اللہ یہ پرندے یہ چرندے یہ سمندر کی مخلوق یوں ہی ایک دوسرے کو بشارتیں نہیں دے رہے تھے ان کو اللہ کی طرف سے اطلاع دیا گیا تھا کہ وہ میرا محبوب آنے والا ہے یبشر بعضهم بعضا یہ جاندار ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ مرحبا مرحبا سرکار آنے والے ہیں یہ جاندار ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے اور فرشتے آسمانوں سے اتر آئے اما آمنہ کو مبارک دینے کے لیے کہ آمنہ تیرے گھر میں نور والا نبی آنے والا ہے او نبی جی امان او نبی جی امان تو کہ بے انتہا ڈا جڈا
دینا او نبی جی امان تو جو نور نظر سوہا سر بسر تو جو نور نظر سوہا سر بسر سوئی سید بشر سرور سروراں او نبی جی امان ابھی اسی رمضان میں یہ جو گزر گیا مدینہ منورہ میں رمضان کے مہینے میں ایک بندہ مجھے ملا اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا میں اس کو جانتا بالکل غریب آدمی دودھ بیچتا ہے دودھ براڑی سے دودھ لیتا ہے بھینسوں والوں سے پھر ماتری شہر میں بیچتا ہے اس کو میں نے دیکھا بالکل غریب آدمی اور مدینے میں کھڑا ہے بیٹے سمیت تو میرے ساتھ ملا بڑے محبت کے ساتھ میں نے کہا بھائی مبارک ہو آپ تو مدینہ آ گئے بولا ہاں صحیح آپ نے پچھلے سال وہ والدین مصطفیٰ کانفرنس رکھی تھی صالح آباد میں اس میں آیا تھا اس محفل میں آپ نے کہا کہ جس کو مدینے جانا ہے وہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین کے روح مبارک کو بخشے اس کو مدینے کی حاضری ضرور ہوگی تو اس نے کہا میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں بالکل مسکین آدمی ہوں میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں لیکن میں نے یہ 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیا اور مغرب کے بعد پڑھ کر اور دعا مانگتا کہ میرے مولا اس 2 رکعت کا نماز کا ثواب حضور کے بابا جان حضرت عبداللہ اور حضور کی امی جان سیدہ آمنہ کے ارواح مقدسہ کو پیش کر میں یہ روزانہ دعا کرتا روزانہ نفل پڑھتا آج میں مدینے میں ہوں اور یہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے سبحان اللہ حضور کے والدین اللہ کے پیارے ہیں بولو حضور کے والدین اللہ کے پیارے ہیں جن کو اللہ نے چنا حضور کے وجود مسعود کو 9 مہینے امی جان نے اپنے پیٹ میں سمائے رکھا پرورش اللہ نے اس بطن مبارک میں کی تو یہ بطن کوئی عام جسم نہیں تھا یہ نور والا پاک ترین جسم تھا اور جس گود میں اللہ نے اپنے حبیب کو چنا اس گود کو حضرت عبداللہ میرے آقا کو سینے سے لگاتے ہیں تو فرشتے بھی اش اش کر اٹھتے ہیں فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ کیا شان ہے حضرت عبداللہ کی کہ دونوں جہانوں کے سردار کو اپنے سینے سے لگائے میرے دوستو ہم ان والدین کریمین سے محبت رکھنے والے ہیں بولو حضور کے والدین سے رکھنے والے ہیں اور ان کے توسل سے دعائیں قبول کروانے والے اور اگر آپ کا کوئی کام نہیں بنتا نا حضور کے والدین کا توسل دے کر اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ اس وسیلے کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے والدین سے سچی محبت نصیب کرے اور حضور کے ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان اور یقین جو ہمارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مفتی اعظم کشمیر کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اور ان کے خلف رشید اور ان کے جانشین حضرت قبلہ صابری صاحب مدد اللہ العالی بڑے محنت کش ہے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بڑا دین کے لیے درد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور مفتی اعظم کشمیر کا یہ مشن قیامت تک جاری و ساری رکھے وما علیہ حضرات گرامی دوران حضرت کے خطاب
حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور خاندان امام ربانی مجدد الفسانی کے چشم و چراغ حضرت قبلہ پیر آغا فضل الرحمان صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ اپنی انتہائی علالت کے باوجود آج کی اس محفل میں، چونکہ آپ بھی خود میزبان ہوتے ہیں، ہم سب حضرت کی ہر سرپرستی میں الحمدللہ یہاں موجود ہیں، حضرت تشریف لائے۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا، مختصر سلام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں گے۔ گزارش کروں گا صاحبزادہ محمد بلال مجددی دامت برکاتہم العالیہ سے۔ صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله حضرت قبلہ آگے نیچے قبلہ پیر آغا فضل الرحمان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں گے۔ آپ بیٹھے رہیں۔ سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد عدد ما في خلق الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين نجوم الهداية في الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم فاتر السماوات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آپ تمام حضرات ابو الآخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مجاہد ختم نبوت حضرت قبلہ مفتی اعظم کشمیر مفتی غلام قادر صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا إله العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إله العالمين. حرمة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضری کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس مسجد مبارک میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کے درجات کو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے. ہمیں تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ہم سب کے حقداروں کو مغفرت نصیب فرمائے. اے اللہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم شان کے طفیل ہم سب کے رزق میں روزی میں مال میں آل میں اولاد میں عمر میں ایمان میں ازواج میں علم اور عمل میں برکتیں نازل فرمائے. اے اللہ قرآن عظیم الشان کی برکت سے بے اولادوں کو صاحب اولاد بخیر بنائے. یا الہ العالمین جو اولاد نارینہ کے انتظار میں اللہ ان کا اولاد نارینہ بالخیر نصیب فرمائے. اے الہ العالمین مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں مغفرت نصیب فرما دے. ہمارے آباء و اجداد اور ذریات کو مغفرت نصیب فرما دے. ہمارے اجداد کو مغفرت نصیب فرما دے. حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کو اور تمام بلاد اسلامی کو مسلمانان کشمیر و مسلمانان ہندوستان کو اللہ تعالیٰ مسلمانان فلسطین کو شام اور فلسطین اور یمن کو ایران کو افغان کو تمام بلاد اسلامیہ کو خصوصاً مسلمانان ہندوستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرما دے. الہ العالمین ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے. ہمارے اعمال کی طرف اللہ الہ العالمین ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اور الہ العالمین ہمیں زیارت حرمین شریفین شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر فرما دے. مسلمانوں کی قوت دیرینہ کو دوبارہ نصیب فرما دے. اس ذلت میں جو مسلمان گرفتار ہیں اس کو الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے انبیاء علیہ السلام کی برکات سے اور مجاہدین اسلام اور خلفائے راشدین کی برکات اور اہل بیت کی برکات سے الہ العالمین مسلمانوں کو ہر مقام پر کامیابی نصیب فرما دے. الہ العالمین جو مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. الہ العالمین وہ طاقتیں جو یہود کے ساتھ معاونت کر رہی ہیں اللہ ان کو در بدر فرما دے. الہ العالمین اسلام کو قوت نصیب فرما دے. الہ العالمین جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں ان کے شر سے نجات فرما دے. ان کے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے. الہ العالمین حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر مقام پر کامیابی نصیب فرما دے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما عطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وألق في قلوبهم الرعب.
اللهم عليك بأشداء وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم باسك الذين لا تردوا على القوم المجرمين وسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمته سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم والنصر للإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ووسيلتنا في الدارين مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انزله المقعد المقربة عندك يوم القيامة. الہی عاقبت محمود گردان بلائے بودرا نابود گردان. الہی عاصیان استغفر اللہ توی فریاد رس الحمدللہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت عبرت کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول فسہل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار. تمام احباب سے گزارش ہے کہ پیچھے تھوڑا سا ہو کر یہی تشریف فرما ہو جائیں. انشاءاللہ لنگر پیش کیا جا رہا ہے. تمام مہمان لنگر کھا کے پھر تشریف لے جائیں گے. یہیں پیچھے تمام حضرات نیچے بیٹھ جائیں سارے حضرات.